تو وہ ملک پورا ہل کے رہ جائے. لیکن بدقسمتی آج یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے ان کے قبلے کہیں اور ہیں, وہ کہیں اور سے اشارے کے منتظر رہتے ہیں کہ وہاں سے اشارہ ملے گا تو ہم نے کچھ کرنا ہے, اگر وہاں سے چپ کی ہمیں صدا مل رہی ہے تو ہم نے چپ لگا کے سو جانا ہے. ٹھیک. اور یہی ہمارے آج میڈیا کے اندر بھی بدقسمتی یہی رہی ہے ہماری کہ کچھ مخصوص ایجنڈے کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں جنہوں نے مغرب کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. آج انڈین کلچر کو ہمارے یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے, جیسے وہ خود انہوں نے بھائی نے بتایا کہ ایک اداکار مر گیا تو اس کے مرنے پہ 4 دن تک جو ہے ہمارا میڈیا سوگ مناتا رہا ہے, جس سے نہ ہمارا کوئی ثقافتی تعلق, نہ ہمارا کوئی مذہبی تعلق, نہ ہمارا کوئی وطن کا تعلق, کچھ بھی تو نہیں ہے. لیکن اس کو اتنا زیادہ جو ہے میڈیا کے اوپر کوریج دی گئی اور وہاں جو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید کیے گئے, ظلم ان کے اوپر کیا گیا, جو ہزاروں کی عزتیں لوٹی گئیں, جو گھروں کو آگ لگائی گئی, اس کے اوپر 1 منٹ کی بھی جو ہے وہ کوئی خبر دینے کو تیار نہیں. جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اس نے پوری جو ہے وہ خبر دی کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ جو بیرونی میڈیا ہے اس کی تو بات چھوڑ دیں, جو BBC ہے, جو CNN ہے, جو دیگر, اگر کسی ایک عیسائی کے خلاف یا یہودی کے خلاف کوئی مسلمان کر دے تو اس کو پورا تمام مسلمانوں کو مجرم بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے. اور جہاں پر مسلمانوں کے اوپر اجتماعی طور پر اتنے بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہاں چھوٹی سی خبر بھی وہ دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس پہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے, اور تمام مسلمان اگر متفق ہو کر ایک اجتماعیت کے ساتھ آواز بلند کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ان میڈیا مالکان کے کانوں پر بھی جوں رینگے گی کہ لوگ ہم سے کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ انڈین اداکاروں کے بارے میں جو آج ہمارے یہاں پر یہ خبروں میں, یہ جو چینلز کے اندر جو بار بار یہ اس طریقے سے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے بیان کرتے ہیں, لوگ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اس پہ ان کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. لائن غالباً ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب, کالر نے ہم سے پوچھا تھا کہ رمضان میں جو سحری ہے, مثلا کسی نے اگر سحری کر لی اور سحری کے بعد جو ہے وہ نماز فجر ادا کی, تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایسی تسبیحات ہیں جو رمضان میں پڑھی جائیں سحری کے بعد؟ رمضان المبارک میں احادیث طیبات سے ثابت ہے جو بھی عمل کیا جائے اس کا ثواب 2 گنا 70 گنا اور بعض جو روایت ہیں 1,00,000 گنا, اور فرمایا نفل کا ثواب فرض جیسا اور فرض کا 70 گنا. یہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے جو بھی تصویر پڑھیں اور بالخصوص زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی کوشش کریں, اور جب تلاوت قرآن عام دنوں میں 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں تو جب رمضان میں پڑھیں گے تو وہ 10 جو ہے وہ انشاءاللہ 10 لاکھ میں تبدیل ہو جائیں گی, کیونکہ ایک نیکی کا ثواب اجر جو ہے وہ 1,00,000 گنا دیا جاتا ہے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہو. اچھا مصعب, میں اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا برما کے مسلمانوں کے متعلق, اگر آپ کی اجازت ہو. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا اصل واقعہ, کل میں ایک ٹی وی چینل پر اسی کا پروگرام کر رہا تھا, تو جو معلومات کل میں نے اکٹھی کی اس کے مطابق صرف ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا, وہ بدھسٹ لوگ ہیں, اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے جرم میں اس لڑکی کو قتل کیا گیا, اور اس کے قتل کا الزام وہاں کے مسلمانوں پر عائد کیا, رونگھیا برادری پر. اور پھر اس کے بعد یہ فسادات شروع ہوئے کہ جن لوگوں نے اسے مسلمان کروایا تھا, کلمہ پڑھایا تھا, ان سب کو مار دیا گیا. جب مسلمان احتجاج کے لیے باہر نکلے تو ان مسلمانوں کو مار دیا گیا. سب میں اسی کو جاری رکھیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں, سلطان میرا نام ہے. جی فرمائیے سلطان صاحب. جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بہت سے گناہ کر لیتے ہیں چھوٹے بڑے, لیکن جو بندہ کسی کا حق کھا جاتا ہے اس کے بارے میں رمضان شریف میں کیا حکم ہے جی؟ معاف ہو جائے گا ہمیں؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہی اگر کسی کے ساتھ کوئی چیٹنگ یا فراڈ کرتا ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیے. جی مصعب آپ کنٹینیو کریں اس کو. آپ فرمائیے. برما کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے. تو برما کے مسلمانوں کے متعلق میں عرض کر رہا تھا,
کہ برما میں اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد اس کو مسلمان کرنے والوں کو قتل کیا گیا, اور اس کے بعد جب مسلمان باہر نکلے احتجاج کے لیے 20,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور 10,000 مسنگ ہیں ابھی بھی. ہزاروں عورتوں کی عزت لوٹی گئی اور ابھی تک تدفین نہیں کی گئی. مطلب ان کی لاشیں بھی ان کی کسٹڈی میں ہیں اور باقاعدہ وہاں کی حکومت کی سپورٹ ہے ان لوگوں کو جو مگ قبیلہ ہے. یہ مگ لوگ جو ہیں ان کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اور رونگیا برادری جو مسلمانوں کی ہے اس کے خلاف سارا یہ ایکشن ہو رہا ہے. اور جو ایمنسٹی کی انہوں نے بات کی کہ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل, اس کی رپورٹ یہ ہے کہ یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, اور اس کی رپورٹ یہ ہے کہ 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا جا چکا ہے صرف ایک لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. ایک کالر کو مزید پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مریم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر روزے میں وامٹ ہو جائے, الٹی آ جائے, تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی نہیں, بس یہ سوال. ٹھیک ہے مریم, ایک کالر اور ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم محترم, یہی عرض کر رہا ہوں کراچی سے. وعلیکم السلام. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام. مفتی عابد صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پہلے بھی گفتگو رہی ہے. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, بات تو خیر آپ کی سحری کی فضیلت کے حساب سے ہو رہی ہے. الحمدللہ ہم سب سحری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلت سے بھی نوازیں. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں, ہمارے یہاں ذکر آپ کا ابھی ہو رہا ہے مسلمانوں کی حالت زار پہ, تو میرے خیال میں کچھ اپنی آپ پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہم اتنے روزے رکھ رہے ہیں اور ہر ہمارے اس کے اندر اجتماعیت کا ذکر ہوتا ہے, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہم لوگ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے اندر وہ اثرات نہیں آ رہے ہیں. شاید ہم اپنی مفاد کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اجتماعیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبھی تو لوگ ہم پر حاوی ہو چکے ہیں. یہ روزہ ہمیں چینج کیوں نہیں لا رہا ہمارے اندر؟ ہم چاند رات ہوتا ہی وہ شیطانی خصلہ اختیار کر لیتے ہیں اور سارا وقت ہمارے اوپر ویسے بڑا طاری رہتا ہے. تو اس میں مجھے اور ہم سب کو کیا تصحیح کی ضرورت ہے؟ مجھے بس اتنا پوچھنا آپ صاحب سے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. مصعب, آپ اپنے جواب کو اسی کے ساتھ شامل کر دیجئے اور پھر. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں بات یوں کر رہا تھا مسلمان برادری کی قتل کی, اور اس کے بعد جب انہوں نے سوال کیا, اور یہ سوال اصل میں ہماری بے حسی پر یہ سوال ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ ہمیں نیک نہیں کرتا. نیک تو رمضان تو کرتا ہے اور رمضان اتنی برکتیں دیتا ہے, مگر یہ ہے کہ ہم شیطانی معاملات میں اتنے الجھ گئے اور دنیا میں اتنے غرق ہو گئے. دنیا ایسی چیز ہے جس کی محبت جو ہے وہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. جیسا کہ ایک حکایت میں ہے کہ دنیا کسی کے ہاتھ آئی نہیں ہے پہلے بھی اور نہ کبھی کسی کے ہاتھ آئے گی. تو اور یہ دنیا کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جب گزر رہے تھے, ایک کچرے کے ڈھیر پر سے گزرے, ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی اس کے مالک کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ وہ کہنے لگے کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ تو تبھی تو پھینک دیا ہے. کہا اس سے اتنی اہمیت بھی مالک لم یزل کے نزدیک اس دنیا کی نہیں ہے. یعنی وہ دنیا جو دنیا دین سے دور کر دیتی ہے, وہ دنیا جو دنیا غافل کر دیتی ہے, وہ دنیا جو اپنے اندر سمو کے ہمیں جو ہے وہ دینی احکامات سے ہمیں دور کر دیتی ہے. ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, رشتہ داریاں نبھانا, کام کاج کرنا, یہ سب جائز ہے, بڑی فضیلت کا کام ہے, اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے. یہ دنیا نہیں ہے. دنیا یہ ہے ہماری وہ خواہشات, ہماری نفسانی خواہشات, ایسی خواہشات جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اجتماعیت کی طرف آنے نہیں دیتی. وہ کیا ہے وہ چیز میرے بھائی؟ ہماری وہ خواہشات ہیں, ہمارے وہ مفادات ہیں. ہمارے نیچے سے لے کر اوپر تک سسٹم میں تھوڑا سا بگاڑ آ گیا. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہیں سے جو چیز بچا سکے بچا لے, جو چیز چوری ہو سکے تھوڑی سی کر لے. کوئی بھی چوری نہیں کرتا تو کم از کم کنڈا ڈال کر بجلی چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے. کوئی گانے نہیں سننا چاہتا, اپنے کانوں میں اس نے انگلیاں دی ہوئی ہیں, مگر وہ بس میں سفر کرتا ہے وہاں گانے لگے ہوئے ہیں.
وہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں بھی سننا چاہتا پھر بھی سنے گا. وہ بے حیائی نہیں کرنا چاہتا, وہ بدنگاہی نہیں کرنا چاہتا, مگر جیسے مارکیٹ میں نکلتا ہے تو وہ طرح طرح کی فحاشی اس کے سامنے آتی ہے. کیا ہے؟ یہ معاشرے کا بگاڑ ہے, یہ سسٹم کی خرابی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری معاشرتی بے حسی کہی ہے. ہمیں رمضان تو نیک کرتا ہے, اگر ہم ایک ہو جائیں, ہم نیک ہو جائیں, تو یہ سارے معاملات جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, یہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کر سکے گا. مگر یہ ہم نیک کیسے ہوں گے, ہم ایک کیسے ہوں گے؟ یہ ہمارا من ہے, یہ ہمارا دل ہے, یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوگا. اور وہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ فیصلہ ایسے ہوگا کہ اس مہینے میں ہم پریکٹس کریں گے. صاحب ابھی ایک فیصلہ میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو اور اپنا رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. جی فرمائیے, کیا پوچھنا یہ کرنی ہے کہ میں یہ معلوم کر رہا تھا کہ رمضان کی عزت و حرمت تمام مسلمانوں میں فرض ہے. اپنا نام بتا دیجیے, اپنا نام بتا دیجیے. سید علی رضا بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جی بولیے. قبلہ حرمت اسلام تمام مسلمانوں پہ فرض ہے, ٹھیک ہے جی. تو پاکستان میں جو یہ آج کل ہو رہا ہے, کشتہ ریزی جو ہو رہی ہے, تو کیا یہ حرمت اسلام نہیں, یا حرمت دین نہیں, کیا حرمت رمضان نہیں؟ بس یہ سوال کرنا تھا سمپل سا, کہ اگر یہ حرمت اسلام کے اندر مسلمان اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر یہ باہر کے لوگوں کو ہم کیا بلیم دیں گے کہ باہر کے مسلمان برما میں یہ کر رہے ہیں, یا امریکہ اپنے اسلام کے دشمن بنا ہوا ہے. اور سمپل سا یہ ہے کہ برما میں جب اس ٹاپک چل رہا تھا کہ اس پہ سعودی عرب کیوں چپ بیٹھا ہے, اس لیے مرکز دین, مرکز اسلام پوری دنیا میں اس پر سعودی عرب ہے. اگر سعودی عرب صرف کھڑا ہو کر یہ اسلام امریکہ کے خلاف بات کرے تو کیا برما کے اس ظلم کے خلاف یہ بات اپنا ختم